الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر فرقان اتارا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نام فرقان بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ قرآن مقدس اس لیے عطا فرمایا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ اور کوئی شخص دنیا میں اس انداز سے جی رہا ہے کہ اسے کوئی پتہ نہیں کہ میرا اللہ اس کے کیا حق ہیں مجھ پر، اس کی لاتعداد نعمتیں میں استعمال کرتا ہوں، اور اللہ یہ چاہتا ہے الا لہ الخلق والامر، جب مخلوق میری ہے تو پھر حکم بھی میرا مان۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے خود کلام کرے، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ اگر کلام کرتے ہیں تو اللہ کا کلام پردوں کے پیچھے یا اپنا رسول اور فرشتہ بھیج کر یا انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیج کر اللہ کے نبی جو کچھ فرماتے ہیں وہ ان کا ذاتی کوئی فکر اور سوچ نہیں ہوتی، وہ اللہ عز و جل کا اتارا ہوا کلام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، احکامات ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ایک ہی ہستی ہے اس کائنات میں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی جس بات کو آپ مانتے جاؤ گے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مقدس اتارا، اس کا نام فرقان رکھا۔ یعنی یہ قرآن وہ ہے جو دنیا میں بسنے والے انسانوں میں یہ امتیاز پیدا کر دیتا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والے جو کلام اللہ نے آسمانوں سے اپنے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ جیسے قرآن مقدس کو فرقان کہا گیا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی کی ذات بھی حق اور باطل کے درمیان ایک طرح امتیاز ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں محمد فرق بین الناس، انسانیت میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا انسان صحیح راستے پہ ہے اور کون سا غلط پر ہے، کون اسلام پر ہے کون کفر پر ہے، کون شیطان کے راستے پر ہے اور کون رحمان کے راستے پر ہے، اس کا فیصلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کرتے ہیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، سنت پر، حدیث پر چلتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی ذات کو خوش کرتا ہے اور اس کا طریقہ کار اسلام، دین اور حق ہے، اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے وہ باطل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے،
یہ انسانیت کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، یہ انسانوں کے لیے شفا بھی ہے، وہدن، اور یہ ہدایت بھی ہے۔ اب جس کی مرضی اس قرآن سے ہدایت لے لے اور خیر لے لے، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں خود مدعی بن کر رب ذوالجلال کی عدالت میں ایک کیس دائر کریں گے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ یہ اس قوم کے خلاف محمد رسول اللہ سے کا کلیم ہے کہ انہوں نے تیری طرف سے اتارا جانے والا جو قرآن تھا، اللہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب قرآن مقدس سے انسانوں کا ناطہ ٹوٹ جائے تو اللہ کے ہاں نہ حسب نسب چلتا ہے، نہ نسل چلتی ہے، نہ مال و متاع چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اللہ اس کے رسول کی محبت اطاعت کے انداز میں چلتی ہے۔ خالی آپ محبت کریں اور اللہ اس کے رسول کی بات نہ مانیں تو یہ محبت اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ نہیں بن پائے گی۔ نجات کا ذریعہ وہی بنے گی کہ آپ کے دلوں میں محبت رسول معزز ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور عملاً آپ ثابت کر رہے ہو دنیا انسان پر کہ میرے آئیڈل اور میرے لیے عظیم شان نمونہ میرے پیغمبر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا احسان ہے آج ایک بچے نے اسے قرآن سے اپنا تعلق مکمل کیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے والدین بھی اللہ کی کتاب سے، قرآن سے پیار اور تعلق اور ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کرے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کہ اس قرآن کو پڑھنا، پھر اس قرآن کو سمجھنا، پھر اس قرآن پہ عمل کرنا، یہ تین باتیں قرآن کا حق ہے بندوں پر۔ اللہ کے قرآن کو پڑھیں، یہ دنیا میں واحد ایسا کلام ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پہ اللہ تم کو نیکیوں سے نوازتا ہے، اور اللہ اتنا اپنے بندے پر مہربان ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے ایک نہیں شمار کرنے، نیکی تو نے ایک کی ہے، میں تیرے نام اعمال میں 10 لکھ دوں۔ اور اگر من جاء بالسیئۃ، اگر تم گناہ کرو گے تو پھر اللہ کا عدل ہے، یہاں اللہ کی رحمت ہے کہ نیکی ایک کرتے ہو اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دے۔ اگر گناہ ایک کرتے ہو تو اللہ کا عدل ہے کہ گناہ ایک ہی رکھا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ رات کو سوتے ہوئے ارادہ کرتا ہے کہ میں نے صبح تہجد کی نماز پڑھنی، اور پورے شعور اور عزم کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے نام اعمال میں تہجد کا ثواب اب لکھ دو بس۔ اگر یہ اٹھ کے پڑھے گا تو اجر و ثواب اور بڑھتا جائے گا، اگر نہ بھی اٹھ سکا تو اس کو ارادے پر ہی اجر و ثواب ہے۔ اور اگر بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو یہ احکامات ہیں کہ اس نے ارادہ تو کر لیا ہے، جب تک برائی نہ کر لے اس کا گناہ نہیں لگا۔ اس لیے سورۃ فاتحہ کے آغاز میں بچے نے تلاوت کی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مخلوقات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بزرگ نہ رشتہ دار، کہ اتنا رحم دل بندوں کے معاملے میں ہو جتنا رحم اللہ اپنے بندوں پہ ہے، سب سے زیادہ مہربان۔ تو اس کی شان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ اس کا ذکر کرنے کا ہمیں بہت زیادہ حکم دیا گیا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معنی کیا ہے کہ اللہ میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا جب تک تیری طرف سے توفیق نہ مل جائے، اور اللہ
میں کسی گناہ سے بچ نہیں پاؤں گا جب تک تیری ذات کی مدد میرے ساتھ شامل ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے اس گھرانے پر جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق دی اور اپنے بچے کو قرآن کو لگایا ہے۔ میں اس کے لیے ان کے بچے قرآن پڑھانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا، کوئی بھائی کوئی دوست کوئی عزیز آپ سے اچھائی کرتا ہے تو اس کو دعائیں دینا، اس کے لیے خیر کلمات کہنا، اس کا شکریہ ادا کرنا۔ اگر کوئی بندہ اتنا تنگ دل ہو تو پھر وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو میں اس معاملے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس بچے کے والدین کو موت تک اس قرآن سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بچہ اللہ اسے جس قرآن سے پڑھا ہے اللہ اسے قرآن کا فہم اور سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن اس بچے کا پڑھنا والدین کی وفات کے بعد بھی جب تک بچے دنیا میں اس قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ والدین کے نام اعمال میں وہ نیکی درج کرتا رہتا ہے۔ میرے علم کے مطابق صرف وہی اجر و ثواب بندے کو ملتا ہے جو نیکی وہ خود کرتا ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نیکی کرنے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اب وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی ثواب اسے کھاتے میں نہیں آ سکتا۔ ہاں 3 ایسے کام ہیں جو بندہ دنیا میں کر کے جاتا ہے، یہ اس کے اپنے کام ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ کے ہاں اس کے نام اعمال میں قیامت تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ کسی کو آپ قرآن پڑھا دیں، دین سکھا دیں، نماز سکھا دیں، دعا سکھا دیں، قرآن کو ایک سکھا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھا دیں۔ جب تک وہ بندہ عمل کرتا رہے گا، آگے بتاتا رہے گا، تو آپ کے نام اعمال میں بھی نیکی درج ہوتی ہے۔ پھر نیک اولاد جس کو آپ نے قرآن پر نماز پر لگا دیا ہے، آپ دنیا میں نہ بھی رہیں، یہ بچہ خود پھر آگے اللہ کی توفیق اس کی نسل پھر آگے جب تک اس کا نظام اس قرآن سے تعلق میں جڑا رہے گا تو اس بچے کو آغاز میں قرآن پہ لگانے والے ماں باپ تھے، تو اس کے آگے نسل در نسل جب تک یہ اس قرآن سے تعلق رکھے گا تو والدین کے نام اعمال میں چونکہ ان کی نیکی کا آغاز تھا وہ نیکی درج ہوتی ہے۔ ایسے ہی صدقہ جاریہ ہے، آپ کوئی مسجد بنوا دیتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ مسجد کی جب زمین خریدی جا رہی ہوتی ہے نا اس سے بندہ حصہ ڈالے، تھوڑا ڈالے زیادہ ڈالے، کیونکہ مسجدیں عمارتیں گرتی رہتی ہیں بنتی رہتی ہیں، وہ ٹکڑے جو اللہ کی زمین مسجد بن جائے وہ قیامت تک اللہ کی توفیق سے مسجد ہی رہتی ہے۔ اس لیے یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے ماں باپ کا جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے۔ تو میں ان کے والدین کے لیے بھی دعا گو ہوں، بچے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو یہ قرآن کی تکمیل ان کے لیے اللہ کے نجات کا اور نفرت کا ذریعہ اللہ بنائے، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے والد کو بھی اللہ ان بچوں کے ساتھ باپ والی شفقت اور محبت اور دین سے لگاؤ اور باقی رہے۔ اور میں محترم قاری صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بچے کے ساتھ اپنی والہانہ محبت سے اپنا وقت قائم دیا، ان کو قرآن پڑھایا، اور اس ادارے کے ذمہ داران، اس ادارے کے وہ معاونین جو دنیا میں ہیں یا فوت ہو گئے، اللہ سب کچھ خیر اور اجر کثیر عطا فرمائے۔ اور میں والدین سے گزارش کروں گا کہ بچے کے ساتھ اس قرآن کے حوالے سے جڑے رہیں۔ ابھی یہ کم عمری ہوتی ہے، حفظ کرنے کے بعد بچے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے تعلق رکھو گے تو یہ تمہارے ساتھ رہے گا، اگر اس سے منہ موڑ گے یہ تم سے پہلے منہ موڑ کے چلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔